नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज मोरिस और आज अपनी नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहता हूं। आप जानते हैं मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवाता हूं जिनकी स्टोरी बड़ी इंस्पायरिंग होती है। वो अपनी मेहनत के ज़रिए, अपनी काबिलियत के ज़रिए माशरे में आगे आते हैं, काम करते हैं, अपना नाम बनाते हैं और फिर माशरे को किसी न किसी तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं। आज भी एक ऐसी शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे, उनकी थोड़े से प्रोफेशनल जर्नी और फिर किस तरह से आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, कौन सी बातें जिन्होंने उनकी ज़िंदगी को मुतासर किया और आपकी ज़िंदगी को बदलने की ताकत रखती है। मेरी बड़ी खुशकिस्मती है और आज मेरे लिए एजाज़ की बात है कि उनके साथ मुलाकात करने का मौका मिला और उनकी ज़िंदगी की बातें हम उनसे सुनेंगे। आज हमारे साथ जनाब उमर गुमन साहब मौजूद हैं, कंट्री डायरेक्टर हैं सैमसंग मोबाइल पाकिस्तान के, और उनकी ज़िंदगी के सफ़र की कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। सर, सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। आई नो आपकी मसरूफियात हैं और वेलकम टू कराची। बहुत मेहरबानी, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके पॉडकास्ट में लोगों को आके कुछ ना कुछ बातें बताऊं अपनी ज़िंदगी के, जो मेरा कॉर्पोरेट का सफ़र रहा है और जो अप्स एंड डाउन, जो फेलियर्स हैं, जो सक्सेस है, सही, वो सब बताते हैं। क्योंकि फेलियर सबसे बड़ा टीचर होता है और मेरे बहुत सारे टीचर्स हैं। बिल्कुल सही। मैंने आपकी अक्सर पॉडकास्ट में भी देखे, आपकी वीडियोस में भी देखे, इंटरव्यूज में आप फेलियर्स को बड़ा जो है वो सेलिब्रेट करते हैं या उनकी इम्पोर्टेंस को बड़ा मेंशन करते हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं। आमतौर पे लोग नहीं करते जब वो समझते हैं। सो थोड़ा सा अपनी इब्तदाई जर्नी के हवाले से बताइएगा, कहाँ आपकी पैदाइश हुई, इब्तदाई तालीम, क्योंकि आपका बचपन कहीं ना कहीं आपके वो बचपन को शेप अप करता है। सो वो कैसा था? जी, बचपन में कोई ऐसी कोई दर्दनाक स्टोरी नहीं है कि मैं कहूँगी बड़े मुश्किल हालात थे और खाने को कुछ नहीं था, तो ऐसी स्टोरी नहीं है। वी हैड अ प्रीटी डिसेंट चाइल्डहुड, क्योंकि वालिद साहब गवर्नमेंट अफसर थे, वापडा में काम करते थे और सिंस वाज मटेरियल्स इंजीनियर, तो उस ज़माने में 80s में, अर्ली 80s में या लेट 70s के अंदर लोगों को सऊदी अरब में जॉब वगैरह मिल जाती थी। तो माय फादर left WAPDA in 1982 and he left for Saudi, और फिर then we didn't have any other choice, तो हम अपने मदर के आबाई घर में लाहौर में आ गए। कुछ ऐसा रहे, फिर वालिद साहब पैसे कमाने शुरू कर दिए, तो उन्होंने घर खरीद दिया and we stayed on in Lahore। तो हमारी अर्ली स्कूलिंग इंटरनेशनल स्कूल्स वगैरह में थी, वहाँ पे तरबेला में, सोबरा सिटी में। आज भी वो स्कूल का नाम चेंज हो गया, लेकिन it used to be international school back in the days. Now it's a Sobra City school है, वापडा का तरबेला। So वहाँ क्लास 2 तक रहे, फिर प्राइवेट स्कूलिंग शुरू हो गई क्लास 2 से लेके क्लास 8 9 तक। फिर उसके बाद एक गवर्नमेंट स्कूल में वाले साहब जब सऊदी अरब से बीच में आते थे साल में एक बार, तो उन्होंने देखा कि ये बच्चे जो है ना थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं और ये को एजुकेशन में पढ़ के ज़रा फीमेल टीचर्स के अंडर रहने के थोड़े से सॉफ्ट डिमीनर नज़र आ रहा था। तो वाले साहब ने आके बड़ा रेडिकल किस्म का डिसीजन लिया और मुझे कहा कि नहीं, ये लड़का गवर्नमेंट स्कूल में जाएगा। पुट मी थ्रू गवर्नमेंट स्कूल, 9वीं 10वीं वहाँ से। तो जब मैंने घाट घाट का पानी पिया तो मैं और सख्त हो गया। सो 9th और 10th मैंने गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी स्कूल है लाहौर में, वादिद रोड पे। सो आई वेंट देयर एंड आई वाज लाइक अ वेरी सॉफ्ट किड, अंग्रेजी बोलने वाला बच्चा। फिर उसके बाद kind of 9-10 complete उर्दू मीडियम, complete switch gears। पहले सेमी इंग्लिश था, फिर उसके बाद टोटल उर्दू मीडियम, एंड फिर उसके बाद जो बच्चे थे they would intimidate you। आपको हमारी मारन कुटी एक गेम हुआ करती थी जिसमें आपने एक दूसरे को बस एमलेसली, जिसके हाथ में बॉल आ गई उसने कुट लगानी है दूसरे को। तो मैं जब भी खेलने के लिए चाहूँ तो मुझे नजर आया कि सिर्फ मुझे ही मार पड़ी। तो पता चला वो कहते थे कि ये बड़े अंग्रेजी बोलता है, इसको कैच एक दूसरे को पास दे दे के मुझे कुट लगाते थे। वो भी हमारा बड़ा अच्छा टाइम था, इसलिए उसकी रीज़न है कि आई लर्नड अ लॉट, आई मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, आई स्टिल हैव फ्रेंड्स। अब आप अंदाज़ा करेंगे हम 4 लोगों का जो ग्रुप था उसमें से 2 इंजीनियर्स बन गए हैं, एक डायरेक्टर है, एक डॉक्टर है, अमेरिका में फार्माकोलॉजिस्ट है, और एक ऑयल अरामको में काम करता था, वो भी मैकेनिकल। बोथ 2 मैकेनिकल इंजीनियर्स, 1 डॉक्टर, एंड आई गॉट इनटू द बिजनेस फील्ड। तो ये सिलसिला चलता रहा। एंड देन फास्ट फॉरवर्ड आई डिड माय बैचलर्स, बीकॉम मैंने किया। बीकॉम के बाद मैंने एफएससी में मेरे नंबर नहीं आए थे डॉक्टर बनने के, बाकी सब दोस्त आ गए। तो अपेरेंटली मैं उनमें से लाइक लोगों में से नहीं था जो नंबर सिक्योर कर सकते हैं। तो अब ये होता है कि मैं अपने बच्चों को
انجینئر اینڈ باقی چیزیں بنا رہا ہوں. اور میں آئی یوزڈ ٹو ٹیل مائی کڈس کہ یار میرے دوست ان کو دیکھو, آپ وہ اپنے بچوں کو مجھے دکھاتے ہیں, تو میں کہتا ہوں یار کیا بات کر رہے ہو. تو میں تو شیئر ہارڈ ورک کے اوپر آئی روز دا رینکس اینڈ مووڈ آن ان لائف. تو بی کام کیا, بی کام کے بعد ایک ایم بی اے کیا 1995 کے اینڈ, 1996 میں I started my first job ایڈورٹائزنگ سرکٹ میں. ایڈورٹائزنگ میں 3.5 سال رہا, اور اس کے بعد بہت کچھ سیکھا. پھر مجھے ایک اخبار میں نوکری آئی, والد صاحب نے اس نوکری کا مجھے کلپ دیا اور میں نوکری دے کے سر کہا دس از اے جاب فار می, ایگزیکٹلی کٹ آؤٹ. 2.5 سے 3 سال کا ایڈورٹائزنگ ایجنسی ایکسپیرینس, ٹیٹر پیک میں جاب تھی. should be able to publish a magazine. میں اپنی یونیورسٹی کے میگزین کا میڈیا سیمینار افیئرس کمیٹی میں ایک ممبر تھا. ڈاکٹر مغیز الدین شیخ تھے ہمارے ٹیچر, انہوں نے مجھے آئی واز دا فرسٹ میڈیا سیمینار کمیٹی افیئرس ممبر آف مائی بیچ, سو وہاں پہ ہوا. تو اینڈ دین آئی ہیڈ اے گریٹ انٹرویو اوور دیئر. ایک پریزنٹیشن تھی سرپرائز کی, انہوں نے کہا کہ شیزان بیکرز کو آپ بیچ کے دکھائیں ٹیٹر پیک کا پورا سیٹ اپ. ایڈورٹائزنگ میں آپ کو نا ایجنسی میں کلائنٹ ون کرنے کی پچ کرنے کا طریقہ دکھایا گیا. تو اس زمانے میں VHS کے سیٹس آیا کرتی تھیں. سو مجھے سم ہاؤ میری سائیکومیٹرک اسیسمنٹ کے بعد میں پتہ چلا کہ میں آئی ایم اونلی سیٹسفائڈ وین آئی ایم لرننگ. اچھا میں ڈسسیٹسفائڈ کب ہوتا ہوں, جس دن مجھے لگتا ہے میں نے آج کچھ سیکھا نہیں. وہ میں اتنا پریشان, مجھے لٹرلی ڈپریشن ہو جاتا ہے کہ if I have not learned something. تو میں کیا کرتا ہوں, کچھ نیا نہیں کیا, کچھ پڑھ لیتا ہوں, کچھ نیٹ پہ دیکھ لیتا ہوں, کچھ کر لیتا ہوں, کتابیں میں پڑھتا ہوں. تو اب جب میں نے آگے پروگریس کرنا شروع کیا, تو جب میں ایڈورٹائزنگ میں 3.5 سال رہا, تو وہاں پہ میں نے ان کو پورا مٹیریلز وغیرہ پڑھا کرتا تھا, کیمپین پلاننگ کی چیزیں. میں انڈیا بھی گیا ہوں کیمپین پلاننگ ورک شاپ کے لیے, مجھے لنٹس نے بھجوایا, وہاں پہ میں نے بہت سیکھا. 15 دن تھی, میں نے اپنے باس سے کہا کہ انہوں نے مجھے بامبے میں ورک شاپ تھی, انہوں نے کہا میں آپ کو 7 days کا, خالد رؤف جو آر لنٹس کے اونر ہیں, وہ بڑے سچ اے چیمپ, بڑے کائنڈ آدمی. تو میں نے کہا سر میں نے اور سیکھنا ہے. انہوں نے کہا اچھا اوکے واٹ آئی ڈو از آئی گیو یو این اٹیچمنٹ پروگرام. تو مجھے دہلی میں 7 days ایڈورٹائزنگ ایجنسیز میں کام کرنے کا موقع ملا. 7-8 days اینڈ دے ور ویری پروفیشنل, زبردست قسم کے پروفیشنلس تھے. میں نے ٹاپ آف دا لائن کیمپینس کے بنتے ہوئے دیکھا. وہ کچھ کیمپینس ایسی جن میں بیٹھا ہوا تھا ڈسکشنز میں, وہ ایونچولی 1-2 سال کے بعد نظر آنی شروع ہوئی کیمپینس. میں بڑا حیران ہوا کہ اس زمانے میں سال میں ایک کیمپین بنا کرتی تھی. یہ نہیں کہ آپ کا ہر وہ ڈیجیٹل کیمپینس بنا, کنوینشنل میڈیا. وہ ہو گیا, came back with renewed energy, a lot of confidence. And then after that ٹیٹر پیک میں جاب آئی اور کمیونیکیشنس اینڈ انوائرمنٹ مینیجر کی جاب تھی. I somehow performed very very well and I was very confident. تو انہوں نے کہا جی شیزان کی جو گلاس باٹلس ہیں ان کو ہمیں جوسز میں کنورٹ کرنا ہے, میک اے پریزنٹیشن. میں نے بڑی ڈرامیٹک قسم کی پریزنٹیشن وہاں پہ دی, اور میں نے اس پریزنٹیشن میں بتایا کہ دیکھیں جی آدھا گھنٹہ تھا میرے پاس. اس زمانے میں نا سلائڈس نہیں ہوتا, PPT سلائڈس کا فیشن نہیں تھا, بہت کم لوگ استعمال کرتے تھے. لیکن انہوں نے مجھے دے دیے ایسیٹیٹس ہوتے تھے, وہ سلائڈرز آپ نے ہاتھ سے ڈرا کرنا تھا. اینڈ دین گیو می اے بروشر فار ٹیٹر پیک اینڈ یہ کہ جی شیزان ہے, آپ اس کے بارے میں بات کریں. تو میں نے شیزان کے بارے میں سوچا, میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں نے ان کو پریزنٹ کیا, میں نے کہا جی اینڈ ایز اے لائک شیزان, تو ٹاپ مینجمنٹ بیٹھی ہوئی تھی اور میں جیسے شیزان کے امپلائیز کو پریزنٹ کر رہا ہوں. نظام فار ٹیٹر پیک اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو سیل یو دس پروپوزیشن. کیا جی میں نے کہا جی آپ جو گلاس باٹلس ہیں, گلاس باٹل سے دنیا میں بہت سارے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں, تو اس آپ کو اپنے پورٹ فولیو کو ڈائیورسیفائی کرنا چاہیے. تو آپ جب دیکھیں نا, آپ گلاس باٹل میں ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بہت ہائی ہوتی ہے, ڈیمیجز ہوتے ہیں, یہ سب چیزیں ہیں, اور اس میں شیلف لائف بھی امپیکٹ ہوتی ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو ایڈ پریزرویٹیوز. تو ٹیٹر پیک آپ کریں گے تو بڑا آسان ہے, کنزیومر کنوینئنس ہے. میں نے وہاں پہ باٹل پکڑی, بڑی مشکل سے کھول کے دے, یہ دیکھیے کتنا مشکل ہے باٹل کھولنا, اور یہ دیکھیں جوس کا ڈبا وغیرہ ٹھک اسٹرا لگا, میں نے اسٹرا پینا
इंटरव्यू में पी रहा हूँ, मैंने कहा look how convenient it is and I saw the smile, लोगों को भी स्माइल वगैरह आ गई। अच्छा जब ये सिलसिला हुआ सही तो उसके बाद उन्होंने कहा जी इज देयर एनीथिंग एल्स यू वांट टू से, मैंने कहा यस, अगर आप इस खिड़की के बाहर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि स्टेट ट्रक के सारे एम्प्लॉयज शेजान के ऑफिस के बाहर आके खड़े कर रहे हैं और उनके हाथ में एक ब्लैक कार्ड है और वो बोल रहे हैं टेक अस होम, हमें घर ले जाए शेजान प्लीज। और मैंने वो बोर्ड हाथ में पकड़ा और मैंने पहले खोली विंडो, इंटरव्यू में पूरी विंडो बड़ी वाली विंडो मैंने खोली और मैंने कहा ये वो सब लोग बाहर लेके खड़े हुए और द पैनल स्माइल्ड। हमारे एचआर डायरेक्टर थे हसन निसार, मेरे बॉस जिन्होंने मुझे हायर किया था खबर बारी, और ईगोर एकिमोव वाज अ रशियन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टेट्रा पैक पाकिस्तान, वो था। और देन आई गॉट द जॉब एंड आई नेवर लुक बैक। 17 साल मैंने वहाँ काम किया, अप्स डाउन्स, promotions and demotion, and then rebuilding my career, and then going back to business school while I was studying over there for my lump sum मेरे 2 साल की degree while I was working, and then my life totally changed. मुझे numbers समझने आने पढ़ने शुरू हो गए, समझ आने शुरू हो गए, and then when I had a lumps degree along with this 13-14 years of experience और सैमसंग की नौकरी सामने आ गई। और वो भी ऐसे आई कि समटाइम्स आप किसी से अच्छे होते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप कभी किसी छोटे बच्चे को भी अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। एक बच्चा था जो हमारे पास इंटर्नशिप करता था टेट्रा पैक में, तो हम उसको जो है ना वो क्रिकेट का बड़ा शौक था, तो हम उसको ना बड़ा उसका एक कज़न था, वो भी पाकिस्तान प्रोफेशनल क्रिकेटर था, तो हम मजाक करते थे तू बुकी है, तो हम उसका बुकी कहा करते थे। तो this guy was just like a kid for us. तो वो many years down the road मैं दुबई से वापस आ रहा हूँ and I'm saying कि यार अब कैरियर आगे नहीं बढ़ रहा, रुक गया। And I see him on the समझ नहीं आएगा, उसने दूर से यूँ किया, मैंने हेलो हाई करते, कौन सा बच्चा? Yes, he was my intern. Okay, so दोबारा जहाज में आते कहता मैंने कहा क्या हाल है, उसका नाम से मैंने बुलाया, उसके बाद उसने नंबर एक्सचेंज हो गया। देन ही कॉल्स मी वन डे उसे कि मेरा बॉस की पोजीशन खाली है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपका मैं सीवी फॉरवर्ड करेंगे आप। मैंने अच्छा सैमसंग एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान में? हाँ सैमसंग तो है पाकिस्तान। मैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं जाना, मैं मल्टी नेशनल में काम कर रहा हूँ। मैंने मल्टी नेशनल ही है। मैंने अच्छा ब्रांड इटसेल्फ, मैंने अपना सीवी भेज दिया। वीकेंड गुजरा और मंडे को मेरा ऑफिस जाने को दिल नहीं कर रहा था बिकॉज ऑफ स्लाइटली काइंड ऑफ लैक ऑन एनर्जी एंड एवरीथिंग। तो मेरी बेगम ने कहा, मैंने कहा यार पराठे बनाओ, घर में कंस्ट्रक्शन आ रही है, मैं इसको देख लूँगा। ऑफिस मैंने कह दिया यार मैं आई एम नॉट कमिंग टू द ऑफिस टुडे। उस दिन काम भी कोई खास नहीं था, तो आई गेट अ मैसेज। उस जमाने में व्हाट्सएप थोड़ा सा कम था, 9-10 साल पहले ज़्यादा चल रहा था मैसेज। मुझे एक मैसेज आया हुआ था किसी की तरफ से, हमारे HR admin देख रहे थे उस दिनों में। So thankfully I got it and उसके बाद फिर never look back। 9 साल हो गए यहाँ पे, सही काम अच्छा चल रहा है और टर्बुलेंट भी होता है, मुश्किलात भी आती हैं, लेकिन मुश्किलात तो ज़िंदगी के साथ साथ हैं। सही। तो टेट्रा पैक में स्पेसिफिकली बहुत अच्छा टाइम गुजरा, 30 से ज़्यादा मुल्क फिरे, ट्रैवलिंग वाज ग्रेट, सैलरी वाज ग्रेट, फ्रॉम अ मिडिल क्लास to a better class। सफ़र जो है वो टेट्रा पैक के ज़माने में गुजरा। So I had seen quite a lot, learned, went to IMD for training, Switzerland, went to Singapore Institute of Management in टेट्रा पैक days। उसके बाद में इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स, टेट्रा पैक इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स चलती रही, फिर मॉडर्ना में लीडरशिप की ट्रेनिंग्स की। So I've been trained extent वहाँ पे एक लंदन में इंस्टीट्यूट है, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग, वहाँ से मार्केटिंग की ट्रेनिंग ली। सो एक्सटेंसिव ट्रेनिंग, एक्सटेंसिव प्रेशर, वेरी अर्ली सक्सेस एंड वेरी अर्ली फेलियर, देन रीबिल्डिंग, एंड जिसमें डिमोशन, सैलरी रिडक्शन सब कुछ देखा। फिर उसके बाद जब सैमसंग में आया तो कहा अब ये गलतियाँ नहीं करनी। सही। ये जो गलतियाँ की हैं एरोगेंस की है, लेकिन उसके साथ साथ ये हुआ कि कारोबार
کرنا بھی آ گیا تھا, چیزیں سمجھ بھی آ گئی تھیں. جو کمیاں تھیں وہ 2 سال کی ڈگری میں مڈ کیریئر کے اندر جو آپ پڑھتے ہیں صحیح, اپ اسکلنگ, وہاں سے بڑا کچھ سیکھا. Then I said, okay, I'm gonna do things in a different way, which means کہ میں لوگوں کے لیے کام کروں گا, لوگوں کی مدد کروں گا, لیڈرز کریٹ کروں گا. although کہ مجھے انسیکیورٹیز کبھی خاص نہیں ہوتی تھی, لیکن میں ایروگینٹ ہو گیا ہوا تھا جب I was very young and بڑی جلدی سکسیسفل بھی تھی. لیکن اب یہاں پہ ایروگینس بھی ٹوٹ گئی, دنیا میں پھر لی, لوگوں کی بھی سمجھ میں آ گئی. اور پھر موونگ فارورڈ سیمسنگ میں 5-6 سال گزرے تو پتہ چلا کہ ہائیسٹ ریٹنگ چل رہی ہے 360 ڈگری لیڈرشپ کی. اور اس کے بعد نامنیٹڈ می امانگ 60 ٹاپ لیڈرز انڈر سیمسنگ الیکٹرانکس لیڈرشپ فاؤنڈیشن پروگرام ہے, SCLF سے کہتے ہیں. اس میں میرا نام آ گیا کانفلکٹ مینجمنٹ کیٹیگری کے اندر. انہوں نے میرا ایک انٹرویو کیا 7 منٹس کا. That is part of the training program. اپنے کانفلکٹ ریزولوشن کی جب بھی آپ ٹریننگ رن کریں گے اس میں 7 منٹ کی ایک ویڈیو ہے, آل اوور دا ورلڈ پیپل ہیو ٹو واچ اٹ. میں آپ کو اسٹوری بتا رہا ہوں کہ ساری ایروگینس, اور اس کے بعد جب میں نے سیکھا, اور اس کے بعد میں نے کہا کہ آپ کانفلکٹ نہیں کرنا, پھٹے نہیں کرنے ہیں, لوگوں کو ہیلپ کرنی ہے. اینڈ آئی evolved myself as a better human because I had seen failures. So میں نے آپ کو بتایا کہ failures is دنیا کا سب سے اچھا استاد فیلئر ہوتا ہے. بالکل صحیح. اور میرے بہت سارے استاد ہیں, صحیح, ٹھیک ہے, انسانوں میں بھی ہیں اور ایکسپیرینسز میں بھی ہیں. تو آئی ایم مور ہمبل, ڈاؤن ٹو ارتھ, آلویز لرننگ, اپ اسکلنگ, ان سب چیزوں پہ میں کام کر رہا ہوں. اور AI کے آنے کے بعد تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری زندگی دوبارہ سے چینج ہونے والی ہے. صحیح. اس کی ریزن ہے کہ لوگ جنرلی میں 51, لوگ جنرلی اس وقت ریٹائرمنٹ کا سوچ رہے ہوتے ہیں, اور میں اپ اسکلنگ اور ری انوینشن اور نیور گیٹنگ ریٹائرڈ کے بارے میں سوچ رہا ہوں. ویری ویری ٹرو. تو دس از واٹ آئی ایم لوکنگ ایٹ. بہت زبردست. اچھا, آپ نے ان سارے بہت کہا کہ آپ کے بہت سارے استاد ہیں. اب آپ یوتھ سے بھی انٹریکشن کرتے ہیں, یونیورسٹیز میں بھی جاتے ہیں, ویسے بھی آپ کے پاس مختلف طرح سے نوجوانوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے. وٹ ڈو یو تھنک دیٹ کہ ابھی کیا چیزیں ہیں, یا جو وین یو سی یور سیلف ینگر سیلف, جب آتے تو ایگریشن ہے, غصہ ہے, کچھ کرنا ہے, اب نوجوان ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ یار یہ چیزیں اگر انہیں نا پہلے پتہ چل جائیں یا تھوڑی گائیڈنس بہتر ہو جائے تو یہ ان چیزوں پہ کام کر کے بہتر آگے جو غلطیاں ہیں وہ رپیٹ نہ ہوں. دیکھیں, ایک چیز تو یوتھ کے اندر ہمیشہ سے ہوتی ہے کہ ان کو اوور نائٹ سکسیس چاہیے ہوتی ہے. بالکل صحیح. اینڈ اٹس پرفیکٹلی فائن. ود ایج یا یہ بیک گراؤنڈ سے ہوتا ہے, کیا کیسے ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں, ہم اٹس اے ہیومن نیچر کہ مجھے آج کچھ مل جائے. دیکھیں, میں جب چھوٹا ہوتا تھا تو میں بچپن میں خواب دیکھا کرتا تھا کہ یار بس میرے پاس ایک قسم کا اللہ دن کا چراغ ہو. میں پتنگ بازی کرتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ یار میرے پاس ایسا ہو کہ ساری پتنگیں خود ہی اڑ رہی ہوں, میں ایک نکالوں اور کوئی مجھ سے مانگے اچھا تمہیں دے دو. جنراسٹی کے بارے میں بڑا شوق تھا. اینڈ آئی یوزڈ ٹو ڈریم کہ جی سڑکیں جو ہے نا وہ سونے کی ہوں گی. ایک بچہ سوچ سکتا ہے نا, سونے کی سڑکیں ہوں گی اور کسی کو کھانے میں مسئلہ نہیں ہوگا, پانی کا مسئلہ نہیں ہوگا. اچھا, I used to think in my own ways when I was in grade 2, 82 کی بات کر رہا ہوں. اب fast forward to 25, reality checks and all this stuff. لیکن اب مجھے دوبارہ فیل ہونا شروع ہو گیا, I've become the same child again. میں سمجھتا ہوں کہ انسان سوسائٹی کو بہتر کر سکتا ہے. صحیح. آپ ملٹی پلائر افیکٹ لگائیں. آپ پانی گھر میں تو سیو کر رہے ہیں, لیکن جو بارش کا پانی ہے اس کو کیسے سیو کیا جا سکتا ہے؟ صحیح. مطلب پونڈ بنا دیں, اس میں جمع ہو جائیں. آپ جو ہے بجلی سولر سے بچ رہی ہے. اب بہت جو اتنی ساری یوتھ ہے, 60% ہے, اس ساری یوتھ کو آپ لوگوں نے چینلائز کرنا ہے, ان کی انرجی کو ان کو اسپورٹس پہ لگا دیں. بالکل صحیح. اب پاکستان سے لوگ فٹ بال ایکسپورٹ کرتے ہیں. میرے بہت سارے دوست ہیں, کچھ تو ایک تو بہت ہی قریبی دوست ہیں جو کہ سیالکوٹ سے فٹ بال ایکسپورٹ کرتے ہیں, اینڈ دے آر اونلی ڈیپینڈنٹ آن انٹرنیشنل مارکیٹ. یہاں پہ میں ایک سوال اٹھانا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں, آپ کی اگر اپنے گھر میں عزت نہیں ہوتی نا, تب کی باہر عزت نہیں ہوتی. اٹس ویری سمپل. اگر بچے کو گھر سے تھپڑ پڑ رہے ہو, باہر سے پنجابی میں چپیڑے پڑ رہے, تو باہر کا بھی بندہ آتا جاتا ہے اس کو لگا دیتا ہے, اور وہ برداشت کر لیتا ہے. وہ کہتا ہے یار چلو گھر میں عزت. پھر آپ کا سیلف کانفیڈنس کم ہو جاتا ہے. ناؤ اب آپ اس گھر کو سمجھیں پاکستان. اگر آپ پاکستان میں اپنی عزت نہیں بناتے اور ایک چھوٹی سی فیکٹری لگا کے صرف باہر کے ملک میں کام کرنا شروع کرتے ہیں, اس کے بعد ایک ابا جی کے نیچے 2 بھائی کام کر رہے ہیں,
اب وہ ابا جی فوت ہو جاتے ہیں, پھر دو بھائی آپس میں لڑ پڑتے ہیں, اور اسی کسٹمر کو دونوں اپروچ کر رہے ہیں, وہ آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں. اینڈ آئی سین اٹ ہیپننگ. When I was talking about my Faisalabadi friends, then I was talking to one of my Mehman, very, very senior executive. جب میں اس میمن دوست سے بات کر تو اس نے کہا یار ہماری میمن کمیونٹی میں جو کہ سب سے زیادہ پروفیشنل یا چنیڈی کمیونٹی اتنی پروفیشنل سمجھی جاتی ہے, وہاں پہ بھی ڈویژن ہونے شروع ہو گئی ہے. ایک کاروبار بڑھنے کی بجائے آپس میں ڈیوائڈ ہونا شروع ہو گیا, کیونکہ دو بھائی مل کے اپ سکلنگ نہیں ہو رہی, نئے بزنس نہیں آ رہے, پرانے بزنس کے اندر ہم لوگ بار بار ڈویژنس ڈھونڈ رہے ہیں. تو اب اس سب چیز سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اب میں آپ کو ایک روڈ میپ دینا چاہتا ہوں پاکستانیوں کو. دیکھیے روڈ میپ بڑا سمپل ہے. پاکستان کی 240 ملین کی آبادی ہے, اس میں 60% جو ہے وہ انڈر 30 ایئرز آف ایج ہے. برسٹنگ ود انرجی ہے, کچھ کرنا ہے, سمجھ نہیں آ رہی. پھر وہ ریلیں ہی دیکھیں گے نا بیٹھ کے. بالکل صحیح. اگر ان کو ریلوں کی بجائے آپ کہیں کہ آپ وائی ڈونٹ یو جسٹ کنورٹ دس یوتھ انرجی انٹو اسپورٹس بزنس, اینڈ ایک بہت بڑا اسپورٹس کی انڈسٹری ڈیولپ کر دی جائے. اسپورٹس کی انڈسٹری میں لوگ اسپورٹس کھیلیں. اگر فار ایگزامپل پاکستان میں آپ 20 لاکھ بچے ڈھونڈ لیں جنہوں نے فٹ بال خریدنا ہے ایک بار, اب آپ مجھے بتائیں کہ 20 لاکھ فٹ بال تو یہی بک گیا. بالکل صحیح. اور اگر انہوں نے 2 بار خریدا تو 40 لاکھ ہو گیا. بالکل صحیح. اور اگر یہ کوانٹٹی 3 گنا ڈبل ہو جاتی ہے اور میں 20 لاکھ کی بجائے 40 پہ جاتا ہوں, تو آپ کرتے کرتے 1 کروڑ فٹ بال اگر پاکستان میں بناتے ہیں اینڈ اکانومیز آف اسکیل آپ کی اچیو ہونی شروع ہو جاتی ہے. پاکستان میں فٹ بال از ون آف دا بیسٹ, کیونکہ اگر آپ ورلڈ کپ میں پاکستانی میڈ فٹ بال نہیں چلتا نا, تو وہاں پہ اٹ بیکمز دا لوئسٹ اسکورنگ ٹورنامنٹ, اور پلیئرس بھی انجوائے نہیں کرتے. تو جو کنٹرول ہے سارا کچھ ہے الٹیمیٹلی, جیسے سیگا اسپورٹس ہیں سیالکوٹ میں ہو, انہوں نے بہت کام کیا. دے ہیو ریچڈ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس, بٹ واٹ دے شوڈ ڈو از ہر ایک سافٹ ویئر ہاؤس کمپنی دے شوڈ ڈیولپ دیئر اون ٹیمس. کرکٹ چل رہا ہے, کرکٹ تو ہمارے خون میں. بالکل صحیح. جو فٹ بال ہے, اگر فٹ بال پہ آپ کام کریں, فٹ بال کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ گراؤنڈس تو ہیں, کھلی جگہ ہیں, آپ جا کے وہاں پہ بچوں کو کھلائیں. اور پھر چھوٹے چھوٹے فٹ سال بھی ہو گیا, جیسے پیڈل مشہور ہو رہا ہے. بالکل صحیح. آپ یوتھ کو اسپورٹس پہ لگا دیں, اسپورٹس سے ہوگا ان کا دماغ اور باڈی ہیلتھی ہوگی, اور وہ پڑھیں گے بھی, سارا کچھ کریں گے. اسپورٹس اسکول ہونے چاہیے. اچھا اس سے کیا ہوگا؟ ٹی شرٹس, شارٹس, شوز, ہر ایک انڈسٹری ڈیولپ ہونا شروع ہوگی. سو جیسے کنسٹرکشن کے ساتھ کہتے ہیں 40-50 انڈسٹری چل سکتی ہیں, میں تو سمجھتا ہوں اسپورٹس کے ساتھ بھی انڈسٹری ایسوسیٹ ہو سکتی ہے. Now, if you have the economies of scale in your own country, جو کہ سب لوگ یہاں پہ کھپت ہونی شروع ہو جاتی ہے, تو آپ کی کاسٹ نیچے جانے شروع ہوتی ہیں. Then you start competing with in the international market at a better rate. بجائے اس کے کہ دو بھائی آپس میں کمپیٹ کر کے آنو کے لڑ رہے ہیں, why don't we just create this business model؟ اور یہ ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں اس کے لیے آپ کو کسی بھی گورنمنٹ کے ادارے کو تنگ نہیں کرنا چاہیے, وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. آپ کاروبار کریں, وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, اور کرنا بھی چاہیے. جب ان کو نظر آئے گا کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو نوکریاں مل رہی ہیں, تو وائی وڈ دے ناٹ سپورٹ یو؟ لیکن آپ کو بزنس ماڈل دیکھنا ہے, آپ کو ینگ لوگوں کو اس کام پہ لگانا ہے, اینڈ دین ٹورنامنٹ سے پیسے بنائیں گے, اسپورٹس مرچنڈائز سے پیسے آئیں گے, افینٹی ڈیولپ ہوگی, ہر ایریا کی اپنی ٹیم ہوگی. یہ انگلینڈ میں بھی ہوتا ہے, یہ یورپ میں بھی ہوتا ہے, آسٹریلیا میں سب سے زیادہ سپورٹنگ اسٹرکچر ہے, بہترین سپورٹنگ اسٹرکچر ہے وہاں کے اندر, بنے بنے ماڈلس ہیں. آج تو چیٹ جی پی ٹی میں لکھے تو آپ کو پورا ماڈل بتا دیں گے. تو میں آپ سب لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ ہماری یوتھ کو کھیلنے کودے پہ لگائیں, پروفیشنل کھیلنے کودے پہ لگائیں. اس سے فزیو تھراپی کہ اتنے جو ڈاکٹرس نکل رہے ہیں ان کی نوکریاں نکلیں گی. نیم اے تھنگ, وہ ساری کی ساری انڈسٹری سے ایسوسیٹ ہو جائے گی. آپ جابس کریٹ کریں گے, اور جابس کریٹ ہونے سے خوشحالی آئے گی, پھر آپ وہ چیز ایکسپورٹ بھی کرنا شروع کر دیں گے. دین یور ریلائنس وڈ بی لیس. اب میں جیسے بتاتا ہوں, امریکن موویز امریکہ میں بہت بڑی ہیں, امریکہ میں گراس زیادہ کرتی ہیں, پھر پوری دنیا میں کرنا شروع کرتی ہیں. بالکل صحیح. انڈین موویز کا بھی یہی حال ہے. جی بالکل ایسے پہلے اپنے ملک میں کامیاب ہوتے ہیں, پھر جگہ. آپ میں ٹیٹرا پیک میں کام کرتا تھا, ٹیٹرا پیک میں بھی یہی تھا کہ ٹیٹرا پیک از سپر بگ ان سویڈن. سویڈن سے وہ جب پوری دنیا میں پھیلنا شروع کیا 170-80 ملکوں میں, تو دنیا میں ہی بڑا ہو گیا. اب جسٹ اسٹارٹ
looking at the brands, Coca-Cola is बिल्कुल big सही। in America, बिल्कुल। Pepsi is big in America, American brand है. इवन जो उनके स्टारबक्स भी देख लें, दूसरे सारे देख लें, जो ब्रांड्स अपने मुल्क में कामयाब होते हैं वो बाहर ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं. इसका मतलब है कि आपकी जो कोर मार्केट है इसको डेवलप करना, मैं कोई पब्लिक सर्विस के लिए नहीं कह रहा, आपकी सर्विस के लिए कह रहा हूँ. बिल्कुल आप सही। लोग कारोबार इसको अपॉर्चुनिटी देखें, इसको बिजनेस मॉडल देखें. एक वो खातून है, शी इज़ अ माउंटेनियर, मुझे भी नाम याद आ जाएगा उनका, मेरे साथ लिंक्डइन पे कनेक्टेड है. शी मुझे मेरे भी ज़हन में नाम आ रहा है, लेकिन शायद अभी नहीं। मैंने उनको कहा था, मैंने उनके बारे में आर्टिकल भी एक लिखा था, आई जस्ट वांट टू राइट. इस किस्म के लोग, दे आर द इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज. इनको आप यूटिलाइज करें. एंड आई टोल्ड हर कि मैं इंस्पायर करना चाहता हूँ ये प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को. आप इतनी सारी कंपनीज हैं, आप स्पॉन्सर नहीं करें, आप इनसे बेनिफिट लें. आप ये आपके एम्बेसडर्स बनेंगे, आपके प्रोडक्ट की रीच और एक्सेस बढ़ेगी और अवेयरनेस बढ़ेगी. अच्छा, ये टीम्स बनने शुरू हो जाएंगी, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री बननी शुरू हो जाएगी, आपकी प्रोडक्ट हो जाएगी. तो यूज देम एज इन्फ्लुएंसर्स टू ग्रो योर बिजनेस. मैं उर्दू में बोल देता हूँ, इनको एज इन्फ्लुएंसर्स के तौर पे यूज करें ताकि वो आपके बिजनेस को ग्रो कर सकें. और मैं लोकल इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूँ. एक टीम को चलाने में कितना 10-12 बच्चों को स्कॉलरशिप दे के कराने में और उनको अपना एम्बेसडर बनाने में कितना मुश्किल लगता है. उनके पीछे पूरी कम्युनिटी आगे खड़ी होनी चाहिए. 10, 20, 50 कम्युनिटीज हैं पूरे पाकिस्तान में चल रहा है. अनफॉर्चुनेटली बिजनेसमैन जो पैसा कमाते हैं उससे बिजनेस को खाली ग्रो करते हैं, और साइड पे, मैं नहीं कह रहा CSR करें, मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको लॉन्ग टर्म में ब्रांड बिल्डिंग में बहुत हेल्प देगा, बिकॉज आपको कम्युनिटी आपके सपोर्ट में आ जाएगी. अच्छा, अब ये चाइना में आप उठा के देख लें, वहाँ की मोबाइल इंडस्ट्री देख लें, वहाँ की गाड़ियों की इंडस्ट्री देख लें, वहाँ पे लोकल जो भी चीज़ है चाइना के अपने अंदर भी बिक रही है. चाइना के अंदर जो ब्रांड आप उठाएंगे ना चाइना से, वो चाइना में दे आर सुपर बिग. अच्छा, अगर वो उनको कोई दुनिया में कहीं उनको तंगी आती है, मुश्किल आती है, तो वो अपने मुल्क में तो उनका बेस बनी है, वो वहाँ से इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करते हैं. उसके बाद फिर क्या करते हैं, एक मार्केट जाते हैं, वहाँ पे बम्बार्ड कर देते हैं प्राइस के साथ, पैसा वहाँ से बनाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, शुरू में वो कंपटीशन को आउट कर देते हैं, एंड देन दे स्टार्ट बिल्डिंग and they start making money eventually. So आप मोबाइल इंडस्ट्री से लेकर गाड़ियों की इंडस्ट्री से लेकर कंस्ट्रक्शन के अंदर देख लें, हर जगह चाइना से आपके मुल्क में संगे मरमर बिकता है, वो छोड़ के लोग ग्रेनाइट लगा रहे हैं, चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं. वाई क्यों? वाई? घर में टूटियां, सुई, आपके स्टेपलर की पिने, नेम अ थिंग, एवरीथिंग इज कमिंग. लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स अचीव किया, तो वहां से बेहतर हो गया. तो दिस कुड बी, आप इंटरनेशनल खाली मार्केट देखें या इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करें, या अपने मुल्क के अंदर इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करें, और फिर उसके बाद फिर आप चीज़ें लेके. दिस इज व्हाट आई वांट अस टू थिंक कि हमने हाउ डू वी कंट्रीब्यूट बैक. आगे ई कॉमर्स है, बहुत ज़बरदस्त फील्ड है. ई कॉमर्स हैज बिकम 9 अरब डॉलर की इंडस्ट्री पाकिस्तान में बन चुकी है. 9 अरब डॉलर की बन चुकी है. एक अंदाजे के मुताबिक अनकन्फर्म्ड नंबर्स हैं कि 9 अरब डॉलर को 16-16.5% से ग्रो कर रही है पाकिस्तान में. बिल्कुल सही. टेमो, एक चाइना में बैठे हुए लोग 1000 रुपए की, 900 रुपए की, 1200 रुपए की चीज चाइनीज बेच रहे हैं पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तानियों को ऑन देयर वेबसाइट. इट इज व्हाट इज इट? इट इज ई कॉमर्स के थ्रू है, दराज पे चीजें बिक रही हैं. अब लोग जो है माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हैं. माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स चीज़ों को खुद भी प्रोडक्ट अपनी बना रहे हैं और बेच रहे हैं. तो ये सब काम हो सकता है. डॉक्टर अफान है, आई थिंक, डॉक्टर अफान कैसर. नाउ उन्होंने अपना एक ब्रांड लॉन्च किया है नरिश के नाम से. एक ब्रांड है और वो बड़ा सक्सेसफुल है. एक ब्रांड है दाढ़ी मुश के नाम से, बेइंतहा बिजनेस कर रहा है विद ऑल द प्रोडक्ट्स. फिर एक है ईलो एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर वाले, आई अकॉर्डिंग टू द पब्लिक नॉलेज वो कह रहे हैं कि बिलियंस का कारोबार कर रहे हैं. अब ये बिजनेस आइडिया है, ई कॉमर्स को यूज किया है. पहले जमाने में आपके लिए कारोबार करना इतना मुश्किल हो गया था कि आप पहले फैक्ट्री लगाएं, फिर बेचें, टैक्स के इश्यूज, XYZ.
آپ کوئی بنا رہے ہیں وہاں سے آپ نے ہول سیل سے چیز اٹھائی, اس کو برانڈ کیا, بیچ دیا. ہمارے بچے ٹی شرٹس آرڈر کرتے ہیں, دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ دا برانڈ, دے اونلی کیئر کہ اس پہ ایٹیٹیوڈ کیا لکھا ہوا ہے, کہ اس کے اوپر کوئی ان کے مرضی کے کارٹونس بنے ہوئے ہیں, اور ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی چیز امپورٹ گھر میں آ رہی ہے. ابھی ایک چھوٹی سی ایک کتاب تھی, میں نے آرڈر کی اور وہ 2 بار آ گئی. ایک اس نے کہا سر کل میں ڈلیور کرنے آیا تھا, نہیں میری مدر ہے, شی از 70+, وہ اب جوتیاں منگواتی ہیں, کبھی وہ فرائی پینس منگاتی ہیں, وہ فیس بک پہ پریس کر دیتی ہیں, اٹ ہیز بیکم سو ایزی کہ وہ آ جاتی ہیں. والد صاحب بھی یہی کام کر رہے تھے. اب بوڑھے لوگ جو ہیں گھر میں جن کے پاس ریسورسز ہیں وہ یہ کام کریں. سو ای کامرس ہیز بیکم بگ تھنگ. آپ پاکستان کی بنی ہوئی چیزوں کو پاکستانیوں کو پہلے بیچیں, پھر اس کے بعد آپ شاپیفائی پہ باہر بیچیں, یہاں سے ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں. چائنیز بھی تو یہی کر رہے ہیں. آپ لوکل ڈومیسٹک کو بڑھائیے پروڈکٹ کو, اس سے اس کی کھپت بنے گی اور چیزیں آگے چلیں گی. اٹ از کوائٹ پاسبل. اینٹیک ہے, لکڑی کی چیزیں ہیں, چنیوٹ سے چیزیں اٹھائیں, شالوی سے چیزیں اٹھائیں, جوڑیا بازار سے چیزیں اٹھائیں, باڑے سے چیزیں اٹھائیں. آپ ان سب چیزوں کو دیکھیں, اس کو برانڈ کریں اپنے نام کے ساتھ, اور ای کامرس کر کے بیچنا شروع کریں. ڈونٹ وری اباؤٹ دا ٹیکس. دیکھیں میرے جیسے لوگ نوکری کر رہے ہیں, ہم لوگ 20, 25, 30, 38%, 40% ٹیکس بازو کا دینا پڑ جاتا ہے. 38% تو ٹیکس ہے. اب یہ ٹیکس دے کے بھی ہم خوش ہیں کہ ہمیں پتا ہماری آلموسٹ 40% سیلری چلی جاتی ہے. آئی ایم ویری ہیپی کہ آئی ایم کنٹریبیوٹنگ بیک. یہ جو 4% ٹیکس نظر آ رہا, لوگ اس پہ پتہ نہیں کیوں پریشان ہو رہے ہیں. پلیز ٹیکس دے دیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. اتنا کاروبار ہے جو ای کامرس میں آئے ہیں, ٹیکس چوری کرنے کی کوشش نہیں کریں. دیکھیں ایک جھوٹ کے بعد 10 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اور میں ایک دفعہ میرا فائلر وہ ٹیکس فائل کر رہا تھا, اس نے مجھے کہا سر یہ کچھ 50,000 یا لاکھ روپیہ کہیں سے آ گیا آپ کے اکاؤنٹ میں, کہاں سے آیا؟ میں نے کہا ایک چیز یاد رکھنا کہ میرا اکاؤنٹ اس طرح سے کلین ہے کہ جتنی تنخواہ ہے بس وہی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو ایز لاک وڈ ہیو اٹ ذرا سا چیک کیا تو پتا چلا کہ میری بیگم کے اکاؤنٹ سے میرے اکاؤنٹ میں 50,000 لاکھ روپیہ آیا تھا. وہ بھی ٹیکس فائلر نے, لائر نے, اس نے دیکھا, اس نے کہا سر اس کو صحیح کر دیں. دین رپورٹ کیا جی بورڈ فرام وائی واٹ ایور. تو رپورٹڈ انکم سلیپ ٹائٹ, بالکل سکون. تھوڑے پیسے ہو جائیں گے کوئی بات نہیں, جتنا مہینے کا خرچہ ہے آپ کو مل رہا ہے اللہ کی طرف سے, آپ اس کو استعمال کریں, سیونگ کریں. اور ہاؤ ٹو گیٹ رچ ایک طریقہ ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جتنی آپ کی انکم ہوتی ہے اس میں سے پہلے سیونگ سائٹ پہ کریں, اور اس کے بعد آپ اس کو انویسٹ کریں. اور جو آج کل جنریشنل ویلتھ کا سلسلہ آ رہا ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں, 500, 1000, 2000, 5000 کوئی بھی چیز کو خرید لیں اور چھوڑ دیں, بجائے اس کے کہ آپ گولیاں ٹافیاں خرید کے ٹائم ضائع کریں. گولیاں ٹافیاں نہیں خریدیے, بلکہ آپ پلاسٹک کی چیزیں مت خریدیں. آپ 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 اس کے شیئرز خرید کے بس رکھ دیں. اب تو کام اتنا آسان ہو گیا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج, ویب سائٹس ہیں, ایپس ہیں, سارا کچھ ہے. یہ اچھا, یہ جو ملٹی پلائر افیکٹ ہوتا ہے, کمپاؤنڈنگ افیکٹ ہوتا ہے. آج شیئر جو 2 روپے کا ہے وہ 5 سال کے بعد 10 روپے یا 20 روپے 25 روپے چلا جائے گا. آپ اندازہ کریں آپ نے مہینے کے تھوڑی سیونگ کی ہے. اسے کہتے ہیں جنریشن ویلتھ, اس سے کمپاؤنڈنگ افیکٹ ہوتا ہے, اس سے چیزیں بڑھتی ہیں. تو اس کو کریں اور بالکل پریشان نہ ہوئیں اور پازیٹیو رہیے. زندگی پازیٹیوٹی سے چلتی ہے. ایک ریسرچ کے مطابق بالکل صحیح, اگر آپ 25 فٹ کے ریڈیس میں بیٹھے ہوئے ہیں, کہیں بیٹھ کے کام کرتے ہیں, آپ سے 25 فٹ دور بھی اگر ایک پازیٹیو بندہ بیٹھا ہوا, that person is going to increase, وہ بندہ آپ کی ایفیشنسی کو 15% سے اوپر بڑھا دے گا. لیکن دوسری سائڈ اگر کوئی اسی 25 فٹ کے اندر نیگیٹیو بندہ بیٹھا ہے, نیگیٹیوٹی میں پی ایچ ڈی جس نے کی ہوئی ہے, اور وہ ہر وقت کہتا ہے لٹ کے مرے گئے رڑ گئے, ملک میں کچھ نہیں ہونا, یہ ہے وہ ہے, تمہیں تو کچھ بھی نہیں ملنا, وہ آپ کی ایفیشنسی کو 30% سے نیچے کر دے گا. اور یہ میں آپ کو خالی یہ نہیں کہہ رہا نیگیٹو وائبز, میں کوئی فلوسافیکل باتیں نہیں کر رہا, یہ ایکچولی سائنٹیفکلی پروون ہے کہ یہ سارا سلسلہ. تو اپنے اندر کانفیڈنس, اپنے اندر اپ اسکلنگ, ای کامرس کو ایکسپلور کریں, میک منی, اسپریڈ منی, ویلتھ اسپریڈ کریں, پازیٹیوٹی اسپریڈ کریں. یہی چیزیں آپ کی زندگی کو بہتر کریں گی. اور یہ ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ہے اے آئی کے ساتھ
بالکل صحیح. یوز کر کے آپ 3 لوگ مل کے ایک ایجنسی بنا کے کلائنٹس ڈھونڈیں, باہر کے ملک ڈھونڈیں, کام ملے گا. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں اتنی اچھی باتیں کرنے کے بعد کہتے ہیں او تھوڑا مشکل ہے, دیر آئے گی. نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ لگے رہیں, آپ کو کام ملے گا, آپ کو ضرور کام ملے گا. جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں وہ جلدی کامیاب ہو گئے ہیں, لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنی راستہ نہیں چھوڑا, کنسسٹنٹلی بتدریج اپنے ایفرٹ کو بڑھاتے, مستقل مزاجی سے بڑھاتے رہے. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ. آپ کے ساتھ گفتگو کر کے بہت مزہ آیا. وقت کا اندازہ نہیں ہوا. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ مزید گفتگو کرنے کی ضرورت ہے, اور آج کے وقت کے لیے آپ کا بہت شکریہ. امید کرتے ہیں نیکسٹ ٹائم آپ سے ملاقات ہوگی اور زبردست باتیں آپ سے کریں گے. Very kind of you. Thank you so much for meeting me. آپ مجھے بڑے عرصے سے sorry I could not make time for you. آج ہم کراچی میں ہیں اور آپ سے ملاقات ہو گئی, اور it's a privilege for me to meet you and learn from you and share my 2 cents. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. ویورز, اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے, اور جس طرح سے عمر صاحب نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے کہا کہ اگر آپ اپرچونیٹی ڈھونڈنا چاہتے ہیں, اور یہی فرق ہے ان لوگوں میں جنہوں نے کچھ معاشرے میں کنٹریبیوٹ کیا ہے, کہ وہ چیلنجز کو اپرچونیٹی میں کنورٹ کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ صلاحیت دی ہے, اور ہم سب کے پاس یہ خوبی ہے, ہم اسے پازیٹیولی استعمال کرنا ہے. آپ جب پازیٹیو رہتے ہیں تو پھر آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں, ایسی اپرچونیٹیز ملتی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے مسائل کم ہو جائیں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے انرجی ضرور ملے گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.